الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے سارے دلائل توحید پیش کیے. اوپر کی جو آیتیں ہیں سورۃ الرعد کی، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وحدانیت کی دلیلیں نازل فرمائیں، اللہ کے ایک ہونے کی دلیلیں نازل فرمائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دلیل لے کر کے انہیں سمجھا رہے تھے، ان آیتوں کو پڑھ کر کے انہیں سنا رہے تھے. خود وہ عرب تھے، ان آیتوں کا ترجمہ سمجھتے تھے، مطلب سمجھتے تھے، لیکن مانتے نہیں تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ اتنی موٹی موٹی سی بات ہے کہ اس اتنی بڑی کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. چاند اور سورج کا پیدا کرنے والا کوئی ایک ہی ایسا ہے کہ جس جیسا کوئی نہیں ہے. اتنی موٹی موٹی بات بھی کاہے نہیں قبول کرتے ہیں، اور کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کا کلمہ، اللہ کی وحدانیت کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تعجب کی بات نہیں ہے. تعجب کی بات تو اس سے بڑی ہے کہ جس پہ انسان کو ہنسی آ جائے. وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اتنا تو مانتے ہیں کہ رسول اللہ، اتنا تو مانتے ہیں یہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا ہے، اتنا مانتے ہیں وہ کہ خالق اللہ ہیں، یعنی ہمارے پیدا کرنے والے، ہمارے ماں باپ کے پیدا کرنے والے سب اللہ تعالیٰ ہیں. خالق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مانتے ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خالق ماننے کے باوجود یہ نہیں مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب بھی لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پیدا فرما دیں گے. اصل میں انسان کو تعجب اس بات پر ہونا چاہیے کہ شروع میں کیسے پیدا کر دیا، اس میں تعجب ہونا چاہیے. ایک مرتبہ اگر کسی چیز کو پیدا کر دیا گیا، بنا دیا گیا،
اور وہی سارے مٹیریل کو دوبارہ اکٹھا کر کے اور دوبارہ اس کو بنا دیا گیا تو کیا پریشانی کی بات ہے؟ کوئی تعجب کی بات تو ہے نہیں. ایک مشین ہے اور ایک گاڑی ہے. ہم روز دیکھتے ہیں کہ گاڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ناکارہ ہو جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں، اور پھر کمپنی انہی گاڑیوں کے مٹیریل کو لے کر کے اور دوبارہ وہ پرزے تیار کر کے دیتی ہے اور ان سے ہم وہی گاڑی تیار کر لیتے ہیں، اسی انداز کی گاڑی چلنے لگتی ہے. تو تعجب تو اس وقت ہونا چاہیے کہ بالکل شروع میں کیسے کوئی چیز بن گئی. یعنی لوہا کہاں سے آ گیا اور پلاسٹک کہاں سے لے آئے اور تانبے کہاں سے لے آئے اور شیشے کہاں سے لے آئے اور حرکت کہاں سے پیدا ہوئی اور پیٹرول کہاں سے آیا اور کہاں سے ڈیزل آیا اور کہاں سے دوسرے آئل آئے. یہ ساری چیزیں تعجب کی ہوتی ہیں. شروع کسی چیز تعجب کی ہونی چاہیے کہ انسان کو انسان پیدا ہوا تو کیسے پیدا ہوا، اس کے مادے کہاں کہاں جمع تھے، ان سارے مادوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ایک انسان پیدا کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مٹیوں کو اکٹھا کیا اور ایک پتلا بن گیا، اس میں اللہ نے روح پھونک دی تو ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام بن گئے. اور دوسرے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عجیب کاریگری اختیار فرمائی کہ انسان کا مادہ کتنا لطیف ہوتا ہے، کتنا لطیف ہوتا ہے. کہتے ہیں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں، سائنسداں کہتے ہیں کہ سوئی کے ناکے پہ اگر لیا جائے تو اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے کہ اس تعداد کو ہم گن نہیں سکتے ہیں. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پیدا فرما رہے ہیں. یہ مادہ کہاں سے آیا، غذائیں کہاں کہاں کی ہوتی ہیں، کہاں کہاں کا انسان کہاں کہاں سے لا کر کے کس کھیت کی چیزیں اور کس پھل کے اور کس درخت کے پھل اور کہاں کہاں کی چیزیں انسان کھاتا ہے، کوئی حساب اس کا نہیں جانتا. اور پھر انسان کا مادہ تیار ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے رحم مادر میں انسان کو پیدا فرما دیتے ہیں اور وہاں سے انسان پیدا ہو کر کے 120 دن کے کا اندر ہی رہتا ہے کہ اللہ کا فرشتہ اللہ کی طرف سے روح لے کر کے آتا ہے. اللہ رب العالمین سے پوچھتا ہے کہ یا ربی مخلقتن ام غیر مخلقتن، کہ اے اللہ اس کو دنیا میں پیدا ہونا ہے یا پیدا نہیں ہونا ہے، بغیر جان کے ہی رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اگر حکم ہوتا ہے مخلقتن تو اس میں روح ڈل جاتی ہے. اب وہ انسان 120 دن گزارنے کے بعد اگلے 150 دن گزار لیتا ہے، اس کے بعد دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اگر فرشتے کو ہوتا ہے غیر مخلقتن کہ اس نطفے کو اور اس ٹکڑے کو پیدا نہیں ہونا ہے، تو فرشتہ روح اس میں اللہ کے حکم سے ڈالتا نہیں ہے اور وہ رحم سے ساقط ہو جاتا ہے مادہ. تو کہتے ہیں کہ فلاں کا ساقط ہو گیا اور فلاں کے رحم میں بچہ تھا لیکن ساقط ہو گیا. تو اللہ رب العالمین کا ایک حکم یہ ہوتا ہے اور وہ اس کے بعد کہ وہ کتنے دن زندہ رہے گا وہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے لکھواتے ہیں. غرض یہ کہ انسان جو شروع میں پیدا ہوتا ہے تو اس میں اتنی باریکیاں ہیں کہ اس کو اگر انسان تسلیم نہ کرے تو چلو ایک بات ہے، لیکن جب انسان پیدا ہو گیا اور پیدا ہونے کے بعد انسان مرنے کے بعد اسے قبر میں دفن کیا گیا اور قبر میں اس کا جسم ناخن سے لے کے سر کے بال تک وہ پورا جسم وہاں پر موجود ہے اور مٹی نے ان جسموں کو کھا لیا اور ہڈیاں پوشیدہ ہو گئی. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوبارہ پیدا کرنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے دیں گے کہ وہ ساری مٹی جیسے سارا جسم جیسے مٹی میں مل گیا تھا وہ سارا ایک جگہ ہو جائے. اللہ کا حکم ایک جگہ ہو جانے کا ہو جائے گا اور انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہی روح جو پہلے ڈالے ہوئے تھے اس روح کو واپس وہاں پر ڈال دیں گے. انسان پھر کھڑا ہو جائے گا. تو پہلی والی بات زیادہ تعجب کی ہے، بعد والی بات زیادہ تعجب کی نہیں ہے. لیکن یہ کفار مکہ ہیں کہ پہلی تخلیق کو تو مانتے ہیں اور بعد والی تخلیق کو نہیں مانتے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں
کہ یہ سارے دلائل توحید جو اللہ ہمارے ہیں اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں کہ انسان جس کسی ایک چیز میں غور کرے تو فوراً ہی اس مخلوق سے خالق تک پہنچ جائے گا. انسان ذرا بھی دماغ لگائے تو انسان مخلوق سے خالق کو پہچان لے گا, لیکن انسان نہیں پہچان رہا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو تعجب کی چیز ہے ہی, اس سے بڑی تعجب کی چیز یہ ہے کہ یہ پہلی تخلیق کو تو تسلیم کرتے ہیں, مانتے ہیں, اور دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے ہیں. یہ زیادہ تعجب کی بات ہے. فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وَإِن تَعْجَبْ, اگر آپ کو تعجب ہو رہا ہے تو سنیے, فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ, ان کا قول یہ زیادہ تعجب والا ہے. کیسا تعجب والا ہے؟ وہ کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ, کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی تخلیق میں دوبارہ ہوں گے, یعنی دوبارہ ہم پیدا ہوں گے. وہ لوگ دوبارہ پیدا ہونے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو انسان آیا ہوا ہے یہ کہتا ہے کہ دوبارہ پیدا ہونا ہے. بھلا بتاؤ کہ ہماری ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں گی اور ہمارے گوشت جب مٹی میں مل جائیں گے, جب بالکل نیست و نابود ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ یہ ٹھٹا کرتے تھے اور مشرکین کے بچے آپس میں ہنسا کرتے تھے کہ یہ دیکھو یہ جو نبی آئے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نبی ہیں, یہ ابو طالب کے بھتیجے اور عبد المطلب کے پوتے کہتے ہیں کہ دوبارہ بھی پیدا ہونا ہے. بھلا بتاؤ دوبارہ کیسے پیدا ہوگا انسان؟ تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوبارہ پیدا ہونا زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے. شروع میں پیدا ہونا زیادہ تعجب کی بات ہے کہ انسان تھا ہی نہیں تو کیسے پیدا ہو گیا, کن کن چیزوں سے پیدا ہو گیا. تو تعجب کرنا ہے تو شروع کی پیدائش پر تمہیں تعجب ہونا چاہیے, بعد کی پیدائش پر تعجب نہیں ہونا چاہیے. تم تو اللہ کو مان رہے ہو اور اللہ کے خالق ہونے کو بھی مان رہے ہو, لیکن دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے ہو. یہ عرب کے مشرکین تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض قدرت کو تسلیم کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بعض قدرت کو تسلیم نہیں کرتے تھے. شروع میں پیدا ہونے کو تسلیم کرتے تھے اور بعد میں پیدا ہونے کو تسلیم نہیں کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو یہاں پر بیان فرمایا. جب اللہ کی یہ ساری قدرت کو دیکھنے کے باوجود انسان اللہ کو نہیں مان رہا ہے تو وہ انسان کافر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکاری ہے, اللہ کی وحدانیت کا وہ انکاری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اولئک الذین کفروا بربہم, یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پانی دیا ہے, ہم پانی پی لیتے ہیں, کھانا دیا ہے کھا لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم مائک لے کر کے نعرے لگانے لگتے ہیں, غیر اللہ کی پوجا شروع کر دیتے ہیں, اور ہم کسی غیر کی طرف اپنے ساری نعمتوں کو منسوب کرتے ہیں کہ یہ فلاں چیز کی دیوی ہے اور یہ فلاں چیز کا دیوتا ہے. بھلا یہ کہ ہم جس کی کھاتے ہیں اسی کی ہمیں گانی چاہیے. اللہ رب العالمین کے خلاف ہم نعرے لگاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک الذین کفروا بربہم, یہی سارے لوگ ہیں یعنی کفار مکہ کہ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر رکھا ہے. اگر وہ بعد الموت کا انکار کرتے ہیں یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں اور قیامت کا انکار کرتے ہیں, تو یہی چیز چونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں تو حضور کی رسالت کا بھی اس کے اندر انکار ہے. تو ایک طرف قرآن پاک کا انکار ہے, ایک طرف رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے, اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینے کا انکار ہے. حالانکہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی پھیلی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے کفر کیا ہے تو ان لوگوں کو کفر کی سزا بھی ہوگی. فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ, یہ لوگ ہیں کہ ان لوگوں کی گردنوں میں بیڑیاں ڈلی ہوئی ہوں گی, یعنی موٹے رستے ان کے گلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ باندھ دیں گے اور باندھ کر کے جہنم میں ڈالیں گے. فرشتہ جہنم میں ڈالے ہوا ہوگا. اور سورہ یاسین شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضمون بیان کیا ہے کہ وَهُمْ مُقْمَحُونَ, کہ وہ لوگ
उन लोगों के हाथ बंधे हुए होंगे, गर्दन से लगा करके हाथ बांधे हुए होंगे और ऐसे बंधे हुए होंगे कि उनके सर ऊपर को उलट रहे होंगे, उल्टे हो रहे होंगे। यानी ये जैसे ये दोनों हाथ हैं, इन दोनों हाथों को अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला इस गर्दन में यूं डाल देंगे और इधर भी हाथ बढ़ जाएगा और इधर भी हाथ बढ़ जाएगा। तो कैसा हो जाएगा कि जैसे कि गेहूं का दाना होता है, गेहूं के दाने को देखते हैं आपके दोनों तरफ लकीर होती है, बीच में खाली होता है, तो ऐसे ही ये दोनों हाथ हो जाएंगे और वो गले में लगे हुए होंगे। इसको मुकमहुन से ताबीर किया है और उलमा जानते हैं कमहुन के माने आते हैं गेहूं के। तो गोया के गेहूं की तरह उनका हाथ बना हुआ होगा और उसकी जो गर्दन, उनकी जो गर्दनें होंगी वो ऊपर को होंगी, वो नीचे को देख नहीं सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने अज़ाब से हमें बचाएं। फरमाते हैं उलाइकल अगलालु फी आनाक़िहिम, ये वो सारी बेड़ियां उनके गर्दनों में होंगी। ये लोग ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे बुरे काफिर हैं कि उनकी गर्दनों में बेड़ियां डली हुई होंगी। वो उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग जहन्नमी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक मरतबा नहीं 3 मरतबा बयान फरमाया कि ये काफिर हैं और ये ऐसे हैं कि इनकी गर्दनों में बेड़ियां डली हुई होंगी, और फिर फरमाया कि ये जहन्नमी हैं। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत गुस्से में है और बहुत ही ताकीद के साथ अल्लाह ताला इस सूरत में ऐलान फरमा रहे हैं उन काफिरों के कुफ्र को, उन काफिरों की सजा को और उन काफिरों के दायमी अजाब को। और चौथी मरतबा अल्लाह फरमाते हैं हुम फीहा खालिदून, कि ये सब ऐसे हैं कुफ्फार कि हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। ये जिद्दी जो कुफ्फार होते हैं, जो मानते ही नहीं है किसी को, सारे दलाइल एक तरफ और उनकी जिद एक तरफ, तो ऐसे कुफ्फार को अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी सजा के तौर पे हमेशा हमेशा जहन्नम में रखेंगे। शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ईमान एक अबदी हकीकत है। इसको बंद करो। ईमान एक अबदी हकीकत है, इसी तरह से कुफ्र भी एक अबदी हकीकत है। ईमान एक अबदी हकीकत है, यानी इंसान के अंदर ईमान दाखिल होता है तो हमेशा हमेशा की खूबियां उसके अंदर आ जाती हैं। और कुफ्र भी एक अबदी हकीकत है कि इंसान जब काफिर होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हर चीज का इनकार कर देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान का बदला भी दायमी रखा है और अल्लाह ने कुफ्र का बदला भी दायमी रखा है। ईमान का बदला जन्नत है और इंसान मोमिन जब जन्नत में दाखिल होगा तो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाएगा, और काफिर जब जहन्नम में दाखिल होगा तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में, काफिर जब जहन्नम में दाखिल होगा तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल होगा। मोमिनीन के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने खालिदीन फीहा अबदा कहा है और काफिरों के लिए भी अल्लाह ताला ने खालिदीन फीहा अबदा कहा है, हुम फीहा खालिदून। ये जहन्नमी है, ये जहन्नमी हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का सख्त ऐलान है। ऐसा ऐलान है कि जैसे कि बादल गरज रहा हो और जैसे कि डंके पीटे जा रहे हो, ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन गुस्से में इरशाद फरमा रहे हैं। ये सूरतुर राद है और राद के माना का मजमून मैंने आपके सामने इससे पहले बयान किया था कि राद एक फरिश्ता है जो फरिश्ता कोड़े लेकर के और बादल के ऊपर मारता है, बादल की तकसीम करता है और काट देता है बादल को। अल्लाह का हुक्म होता है कि बादल को ले जाओ, कहो फला जगह बरसे, तो वो फरिश्ता महकूम है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक वो कोड़े से बादल को मारता है तो एक आवाज आती है, बहुत भयानक किस्म की आवाज कि दिल उससे लड़क जाता है और दहल जाता है। तो उस आवाज को, रात के वो आवाज जो है वो कड़क है, उसी कड़क को अल्लाह तबारक व तआला ने रात इरशाद फरमाया है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो फरिश्ता है, उस फरिश्ते का नाम रात है, जिस फरिश्ते से ये के मारने से बादल की ये आवाज इंसान को दहला देती है।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو سمجھانے کے لیے، اپنی قدرت کو منوانے کے لیے مختلف قسم کی تدبیریں کرتے ہیں۔ انسان بس اللہ کو پہچاننا چاہے تو پہچان لے، لیکن انسان ہے کہ اپنی ضد میں پڑا ہوا ہے۔ یہاں ایک مضمون پورا ہوا۔ دوسرا اعتراض کافروں کو یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو عذاب لے کر کے آ جائیے، آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، اگر میری بات تم نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو جائیے عذاب لے کر کے آ جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ عافیت میں رہنا نہیں چاہتے ہیں، انسان ہے، انسان جلد باز ہے، آرام زیادہ ملے تو وہ بھی اچھا نہیں، اور سزا میں مہلت ملے تو وہ بھی بہتر نہیں۔ وہ کہتا ہے ابھی تو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے سمجھانے کے لیے موقع دیا ہے کہ اب تم سمجھو اچھی طرح سے کہ یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ آیات قدرت ہے، یہ نبی ہے، سمجھنے کا موقع دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں سمجھیں گے تو عذاب آئے گا، آپ کہتے ہیں تو لے آئیے عذاب، کون سا عذاب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، یہ لوگ بری چیز مانتے ہیں اچھی چیز سے پہلے، یعنی عذاب مانتے ہیں اللہ کی رحمت سے پہلے۔ اللہ کی رحمت ہے تو اللہ کی رحمت پہ خوش رہنا چاہیے انسان کو، لیکن وہ ضدی انسان ہے، وہ اللہ کا عذاب مانگتے ہیں کہ اے نبی آپ کہتے ہیں کہ میرے نہیں ماننے کی وجہ سے عذاب آ جائے گا، تو لے آئیے عذاب، کہاں ہے آپ کے، کہاں ہے عذاب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ارے آپ ہی کے عذاب لانے کی وجہ سے ہی ان کو عذاب معلوم ہوگا۔ اس سے آپ سے پہلے جو انبیاء کرام آئے ہیں ان کی امتوں نے نہیں مانا ہے، ان کے اوپر عذاب نازل ہوا ہے، جا کر کے دیکھ لیں، آج بھی جا کر کے الربول خالی میں دیکھ لیجئے جا کر کے کہ وہاں ریت ہی ریت ہے، اس ریت کے نیچے آج بھی قوم عاد و سمود اور ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد کی مثال موجود ہے کہ آج کھود کر کے دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے جسم کو آج بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ویسے ہی رکھ رکھا ہے جیسے اچار بنا کر کے اور کباب بنا کر کے رکھ دیتے ہیں، ویسے ہی ان کے جسم نیچے پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ڈیل ڈول والے، بڑے بڑے ہاتھ پیر والے، لمبے لمبے جیسے کہ وہ 30 فیٹ اور 40 فیٹ اور 60 فیٹ کے ہو، اتنے بڑے بڑے انسان آج نکالے جا رہے ہیں، ان کی ہڈیاں نکالی جا رہی ہیں۔ وہ اللہ دکھانا چاہ رہے ہیں اور اللہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے عرب کے کفار تم کیوں انکار کرتے ہو؟ تم جو جاتے ہو عرب سے فلسطین کی طرف جاتے ہو تو راستے میں کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کی بستیاں پڑتی ہیں، اور ان انبیاء کرام کی قوم کے نہ ماننے کی وجہ سے کتنوں پر عذاب آ چکا ہے، تم دیکھتے نہیں ہو؟ اپنے قریب میں ارم ذات العماد کو نہیں دیکھ لیتے ہو کہ ان کا زرق برق اور ان کا شان و شکوہ کیسا تھا؟ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ وہ تو ایسے تھے کہ پہاڑوں کو کھود کر کے اپنے مکان بنا لیتے تھے، پہاڑوں کو توڑ کر کے اپنے مکان بنا لیا کرتے تھے۔ آج تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے جتنی طاقت پچھلے کفار میں تھی۔ ایسے طاقتور کفار کے اوپر جب اللہ کا عذاب آ گیا تو تمہارے لیے وہی مثال کافی تھی۔ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، مثلات یہ مثلہ کی جمع ہے۔ مثلہ کہتے ہیں ایسی سزا کو کہ جس سزا سے سامنے والے کو بھی عبرت حاصل ہو۔ تو پچھلی امتوں پر جو اللہ نے عذاب اور سزا بھیجی تھی وہ سزا بعد والوں کے لیے بھی عبرت ہے، تو ایسی سزائیں گزر چکی ہیں۔ مسلح کہتے ہیں صورت بگاڑ دینے کو، یعنی اللہ رب العالمین کا ایسا سخت عذاب آ چکا ہے اس سے پہلے کہ جس عذاب نے ان کی صورتیں بگاڑ دی ہیں اور ان کی حالت خراب کر ڈالی ہے اور ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، تو جا کر کے ان عذاب کو دیکھ لو۔ قوم عاد اور قوم سمود پر اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا عذاب نازل فرمایا، جا کر کے دیکھ لو۔ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اور ان سے پہلے بہت سارے سخت عبرت ناک عذاب گزر چکے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ،
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں غفور الرحیم ہوں اور میں مغفرت رکھتا ہوں، اپنے اندر رحمت رکھتا ہوں، اس لیے اے کفار مکہ تم کو زندہ رکھے ہوا ہوں، اور میں نے اپنی رحمت نبی آخر الزماں رحمت للعالمین کو دے رکھا ہے۔ جب تک یہ نبی آخر الزماں رحمت للعالمین تمہارے درمیان زندہ رہتے رہیں گے، اللہ میری رحمت بھی تمہارے ساتھ رہے گی۔ تو میرے رحم کرم کو دیکھو، میرے عذاب کو نہ مانگو، میرے رحم کرم کو دیکھ کر کے اپنی زندگی گزارو۔ میرے عذاب کو اگر تم مانگو گے تو مصیبتیں تمہارے اوپر اور بڑھ جائیں گی، پھر توبہ کرنے کا بھی موقع نہیں رہے گا۔ ابھی تو نبی ہیں موجود، ان کی رحمتوں کے سائے میں رہ رہے ہو تو مزے لے رہے ہو، لیکن اس کی قدردانی کرنے کے بجائے تم عذاب اللہ کا مانگ رہے ہو۔ ان ربک لذو مغفرۃ للناس، بے شک آپ کے پروردگار البتہ مغفرت والے ہیں لوگوں کے لیے، علی ظلمہم، علی ما کے معنی میں ہے کہ ان کے ظلم کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی رحم نازل فرما رہے ہیں۔ ظلم کا بدلہ تو عذاب ہونا چاہیے کہ کفار ظالم ہیں، نبی پر ظلم کر رہے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کو نہیں مان رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو یہ تو ظلم ہے، اس ظلم کی تو سزا ہو جانی چاہیے۔ لیکن اللہ رب العالمین مغفرت والے ہیں کہ تمہارے ظلم کے باوجود تمہارے اوپر سزا نہیں نازل فرما رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ پہلے سزا دینے والے تھے اور اب سزا دینے والے نہیں ہیں، یا اللہ صرف مغفرت کرنے والے ہی ہیں، رحمت والے ہی ہیں، اللہ کے پاس دوسری چیز نہیں ہے، ڈنڈے وڈے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک آپ کے پروردگار سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین جب عذاب دینے والے پر آ جائیں تو سب سے زیادہ عذاب دے دیں، اور اللہ رب العالمین اگر رحمت کرنے پر نہ آ جائیں، اتر جائیں، تو رحمتیں بھی نہایت انتہا کی رحمتیں انسانوں کے اوپر کر دیں کہ اس سے بڑا کوئی رحیم نظر نہ آئے۔ تو جس طرح سے اللہ غفور الرحیم ہے، اسی طرح سے اللہ شدید العقاب بھی ہے۔ بہت سارے مسلمان آرام سے سوئے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف توجہ نہیں کرتے، حرام کام سامنے ہے اس کو بھی کر لیتے ہیں، رشوتیں لے لیتے ہیں، سود لے لیتے ہیں اور شراب پی لیتے ہیں، روزے نہیں رہ رہے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ چلو اللہ غفور الرحیم ہے۔ ارے ایک طرف اللہ غفور الرحیم بھی ہے اور ایک طرف اللہ شدید العقاب بھی ہے، تو کاہے نہیں کہتے ہو کہ اللہ شدید العقاب بھی ہے؟ اللہ کی رحمت کی امید جس طرح سے ہے اسی طرح سے اللہ کے عذاب کا بھی خطرہ لگے رہنا چاہیے۔ جب انسان امید کے درمیان اور خوف کے درمیان رہے گا تب وہ گویا کہ صحیح مومن رہتا ہے۔ کہتے ہیں حدیث شریف میں ہے الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان یہ امید اور خوف کے درمیان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت ایمان کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا استعداد جب ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی جنت میں جانے کا مستحق ہوگا تو وہ میں ہوں گا، لیکن جب اللہ کے عذاب کا استحضار ہوتا ہے اور جب اللہ کی گرفت کا خطرہ دماغ میں آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سب کی مغفرت ہو جائے گی تو ہو جائے گی، میں ہی جا کر کے پھنس جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ یہاں پر دوسرا مضمون پورا ہوا، تیسرا مضمون آگے اگلی آیت میں شروع ہو رہا ہے۔ یہ کفار مذاق کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول رحمت سے مذاق کرتے تھے اور کہتے تھے آپ کہتے ہیں کہ ہم رسول ہیں اور ہم نبی ہیں اور ہمارے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے اور ہماری نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا۔ تو ایسا ہے کہ پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تو معجزے نازل ہوئے تھے، تو آپ بھی بہت سارے معجزے دکھلائیے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ کی جو لاٹھی تھی وہ سانپ بن جایا کرتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کر کے باہر کرتے تھے تو ہاتھ چاندی کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ کے حکم سے پتھر سے اور پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر دی
تو آپ بھی اپنا معجزہ دکھائیے اور کرامت دکھائیے۔ یہ مذاق کرتے تھے کہ جیسے مداری آتے ہیں ہمارے یہاں، جادوگر آتے ہیں بچوں سے اور بچے بھیڑ لگا لیتے ہیں، تو بچے کہتے ہیں ارے فلاں والا دکھاؤ، فلاں والا جادو دکھاؤ اور فلاں والا کرتب دکھاؤ۔ تو اس طرح سے یہ مذاق کرتے تھے پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہتے تھے کہ یہ والا معجزہ دکھائیے اور وہ والا معجزہ دکھائیے۔ ارے معجزے کے اوپر تو معجزے کے اوپر ایمان نہیں ہوتا، ایمان تو لانا ہے رب العالمین کے پاس، رب العالمین کے اوپر ایمان لانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا تو تمہاری نجات ہوگی۔ یہ معجزے دیکھ کر کے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قاعدہ کلیہ بتاتے ہیں، وہ سمجھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا نبی معجزہ دکھانے پہ قادر ہوتے ہیں؟ کیا نبی جو معجزہ چاہیں وہ معجزہ دکھا دیں؟ ایسا نہیں ہے بھائی، نبی معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، تب نبی کے ہاتھ سے معجزہ کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد جگہوں میں یہ واضح کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری طاقت نہیں ہے کہ میں معجزہ دکھاؤں، معجزہ تو اللہ رب العالمین کی طاقت اور قدرت کا نام ہے۔ اللہ نے چاہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو سانپ بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر دی۔ تو اللہ رب العالمین چاہتے ہیں تو معجزہ سامنے آتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتے ہیں تو نہیں آتا ہے۔ کسی نبی کی طاقت اور قدرت میں معجزہ نہیں ہے، کسی بزرگ کے اندر کرامت دکھانے کی طاقت اور سخت نہیں ہے۔ کرامت بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے اور معجزہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے، کسی نبی کے اندر معجزہ دکھانے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہہ رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کفار مکہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل ہو جاتی، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے کیوں نہیں کوئی معجزہ نازل ہو جاتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہہ دیجئے انما انت منذر، کہ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، یعنی جہنم سے ڈرانے والے ہیں اور اللہ کے عذاب اور اللہ کی سزا کو یاد دلانے والے ہیں۔ آپ تو ایسے نہیں ہیں کہ اپنے طور پر جو معجزہ چاہیں وہ معجزہ دکھا دیں، معجزہ دکھانا تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ انما انت منذر، بے شک آپ ڈرانے والے ہیں، اس سے آگے آپ نہیں کر سکتے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہر قوم کا ہدایت دینے والا ہے، ہر قوم میں ہدایت دینے والے گزرے ہیں، چاہے وہ جو بھی قوم ہو، جہاں کی بھی قوم ہو، ہر ایک میں ہدایت دینے والے لوگ گزرے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز بتا دینا زیادہ مناسب ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے منمانی تفسیریں کی ہیں اور قرآن پاک کی اس آیت کو لے کر کے انہوں نے یہ بھی ثابت کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہندوستان میں بھی نبی پیدا ہوئے ہیں اور ہندوستان میں بھی فلاں کے بارے میں، مثلا بعض لوگوں نے فلاں دیوتا کے بارے میں، رام کے بارے میں کسی نے کہہ دیا اور کسی نے کسی اور کے بارے میں کہہ دیا، بدھ مذہب کے جو سربراہ ہے اس کے بارے میں کسی نے کہہ دیا۔ بھائیو یہاں پر یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں ارشاد فرمایا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ہدایت دینے والا بھیجا ہے، نبی بھیجنا ضروری نہیں ہے۔ کیوں کہ ہدایت دینے والے دو قسم کے لوگ ہیں، یا تو وہ نبی ہو یا تو وہ عالم ہو اور مبلغ ہو، تبلیغ کرنے والے ہوں۔ تو یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھیجا یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو اور تبلیغ کرنے والے کو بھیجا، کسی عالم کو بھیج دیا، کسی فقیہ کو بھیج دیا اور کسی مفسر کو بھیج دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والے کو بھیجا ہے،
اور ہر جگہ پہنچایا ہے، لیکن ہر جگہ نبی ہو اس کے لیے ہمیں الگ سے دلیل چاہیے۔ زبردستی کسی کے بارے میں کہہ دیں کہ وہ فلاں نبی ہے اور فلاں کے بارے میں ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ نبی ہے، تو آپ کے شبہ کرنے سے کوئی حقیقت میں نبی نہیں بن سکتا ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ ہر قوم میں ہدایت دینے والے کو اللہ نے بھیجا، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے والے کو نہیں بھیجا تب تک کسی قوم پہ عذاب نازل نہیں ہوا۔ تو ہمارا جو ہندوستان ہے، متحدہ ہندوستان میں تو 5 یا 8 ممالک آتے ہیں کہ ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہوں گے اپنے ہدایت دینے والے کو، اور ہدایت دینے والے کسی بھی شکل میں آئے ہوں گے اور انہوں نے قوم کو سمجھایا ہوگا۔ لیکن ہر ہدایت دینے والے کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ وہ نبی ہی ہو، یہ سمجھنا غلط ہے۔ اس کنفیوژن کو آپ حضرات کو دور کرنا چاہیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے بارے میں نبی ہونے کا شبہ ہے اور فلاں کے بارے میں رسول ہونے کا شبہ ہے، غلط ہے، یہ غلط بات ہے۔ اتنا تو ہے کہ کوئی ہدایت دینے والا پہنچا، چاہے وہ نبی پہنچا ہو چاہے وہ غیر نبی پہنچا ہو، کوئی بھی ہدایت دینے والا ضرور پہنچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو اور اپنی شریعت کو ہر جگہ بھیجا ہے، چاہے جس کے ذریعے سے بھیجا ہو۔ آج بھی دنیا کے ہر خطے میں ہر جگہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو پہنچانے والے پہنچے ہوئے ہیں، لیکن کیا سب کے سب سب نبی ہیں؟ کوئی نبی نہیں ہے روئے زمین پر آج، لیکن ہر جگہ اللہ کی بات پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی پہنچا ہوا ہے۔ یہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت دینے والا ہے، ہر ہدایت دینے والے کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔